بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار عالم کے لطف و کرم سے بندہ حقیر نے علم کلام کا تعارف پیش کیا، اور اس علم کلام کے تعارف کے بعد علم کلام کے مختلف سطوح کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف دروس عزیزان کی خدمت میں پیش کیے۔ کلام اسلامی کے بعد فلسفہ اسلامی کا تعارف اور مسائل فلسفہ اسلامی، اور اسی طریقے سے فلسفہ اسلامی کا ایک نسبتاً متوسط سطح کا دورہ بھی پیش کیا۔ تو کافی عرصے سے بعض عزیزان کا اصرار تھا کہ عرفان اسلامی کا بھی اسی طریقے سے تعارف پیش کیا جائے، تو بہرحال کچھ مسائل کی وجہ سے اور کچھ مصالح کی بنا پر بندہ حقیر نے عرفان کا تعارف ذکر نہیں کیا، لیکن بعض عزیزوں کا بہت زیادہ اصرار تھا۔ ان کے اصرار کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند منان سے حول و قوت طلب کرتے ہوئے اور اسی سے توفیق کی دعا مانگتے ہوئے انشاءاللہ عرفان اسلامی کے تعارف کے بارے میں بھی کچھ دروس ان عزیزان کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ خداوند منان اس راہ میں ہمارا اور آپ کا حامی اور مددگار ہو۔ اچھا، عرفان اسلامی کیا ہے؟ عرفان اسلامی کے متعلق دسیوں بلکہ سینکڑوں سوالات آپ کے ذہن کے اندر موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان دسیوں اور سینکڑوں سوالات کے جواب میں بنیادی ترین مطالب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو کسی نہ کسی حد تک ان سوالات کے جوابات ان بیانات سے ہو جائیں گے۔ لیکن آغاز میں ہی یہ عرض کروں گا کہ انشاءاللہ آپ انتظار کریں گے، آہستہ آہستہ جیسے یہ دروس کا سلسلہ آگے چلتا جائے گا تو آپ کے بھی مختلف سوالات آہستہ آہستہ انشاءاللہ اپنے جوابات پاتے جائیں گے۔ لہذا پہلے درس کے اندر ہی دوسرے درس کے اندر ہی یہ توقع آپ کو بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات ہو جائیں۔ دوستوں نے، عزیزوں نے اکثر مواقع پر جو مختلف سوالات کیے ہیں، بندہ حقیر کے بیانات ان سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوں گے، لہذا تھوڑا سا تحمل کیجیے گا۔ آہستہ آہستہ جیسے یہ دروس کا سلسلہ آگے چلتا جائے گا تو ان سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ ہوتے جائیں گے۔ اچھا، میں آج ایک اجمالی بیان تعریف عرفان کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاً عرفان ہے کیا؟ عرفان اسلامی کے اندر ہم لوگ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے اس علم کے اندر؟ اس کا آج مختصر بیان ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ مسلسل چند دنوں تک اس نقطے کے بارے میں گفتگو ہوتی رہے گی، صرف آج کا بیان نہیں، مسلسل کافی دنوں تک اس نقطے کے بارے میں گفتگو ہوتی رہے گی کہ عرفان اسلامی کیا ہے۔ لیکن میں فعلاً
ایک مختصر بیان ذکر کر رہا ہوں تاکہ آہستہ آہستہ بات کرنے کے لیے ایک باب اور ایک آغاز ہو ہمارا۔ دیکھیں، میں عرفان اسلامی کی تعریف سے پہلے ایک نقطے کی جانب آپ کو متوجہ کروں۔ یہ جو بشر ہے، عام طور پر اس بشر کی جو معرفت حاصل کرنے کا طریقہ ہے، عام طور پر ہم معرفت بشر کے دو وسیلوں کو جانتے ہیں۔ ایک معرفت جو ہم حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، خوب اس کے ذریعے سے معرفت حسی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھنے کے ذریعے سے کسی چیز کا پتہ چلتا ہے، سننے کے ذریعے سے کسی چیز کا پتہ چلتا ہے، چکھنے کے ذریعے سے کسی چیز کا پتہ چلتا ہے، چھونے کے ذریعے سے کسی چیز کا پتہ چلتا ہے، اور اسی طریقے سے سونگھنے کے طریقے سے کسی چیز کا پتہ چلتا ہے۔ یہ جو 5 حواس خمسہ ظاہرہ ہیں، ان 5 حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے آپ علم حسی حاصل کرتے ہیں کہ تقریباً اس ذریعے کے بارے میں زیادہ تر تفصیلات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ذریعے کو بالوجدان ہر بندہ اپنی ذات کے اندر محسوس کرتا ہے۔ میری آپ مثلاً بات کو سنتے ہیں، اس سننے کے ذریعے سے میری بات کو آپ معلوم کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھنے کے ذریعے سے، چھونے کے ذریعے سے وغیرہ۔ تو ایک معرفت کا وسیلہ یہ حواس خمسہ ظاہرہ ہے کہ جس کو معرفت حسی کہتے ہیں۔ دوسرا معرفت کا طریقہ عقل ہے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے معرفت حاصل کرتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے معلوم نہیں کرتے، لیکن ان اشیاء کو آپ اپنی عقل کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ مثلاً اس کے لیے اگر میں چھوٹے پیمانے پر مثال دوں تو جتنے بھی علوم ریاضیات ہیں، علوم ریاضیات کو آپ اٹھا کر دیکھیں، ان علوم ریاضیات کے ذریعے سے جو مختلف مسائل آپ سمجھتے ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ خوب آپ اپنی عقل کے ذریعے سے معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جتنے بھی علوم فلسفی ہیں، ان علوم فلسفی کو آپ اپنی عقل کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ تو بس معرفت کا دوسرا طریقہ عقل ہے کہ سادی مثال دوں، آپ کہتے ہیں 2 + 2 4 بنتے ہیں۔ خوب اس چیز کو کون سمجھتا ہے؟ آپ کی عقل سمجھتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ آگے چلتے جائیں، ہر اثر کے لیے مؤثر کی ضرورت ہے، ہر معلول کے لیے علت کی ضرورت ہے، ہر محتاج کے لیے غنی کی ضرورت ہے۔ خوب ان چیزوں کو کون سمجھتا ہے؟ انسان کی عقل سمجھتی ہے۔ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے درک کرتا ہے۔ عام طور پر ہم ان معارف اور معرفتوں کے حاصل کرنے کے ان 2 طریقوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے بھی معرفت حاصل کرتے ہیں اور ہم اپنی عقل کے ذریعے سے بھی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطے کی جانب توجہ کریں۔ انسان جو اپنے حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے معرفت حاصل کرتا ہے، اب اس میں فرق نہیں پڑتا کہ انسان کا دین کون سا ہے، انسان کا مکتب کون سا ہے۔ نہ، انسان کا دین، انسان کا مکتب، یا انسان جغرافیائی لحاظ سے کس منطقے اور علاقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نہ، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ انسان کوئی بھی دین رکھتا ہو، انسان جغرافیائی لحاظ سے کسی بھی نقطے، منطقے اور علاقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، انسان کوئی بھی زبان بولتا ہو، ہر بندہ معرفت حسی بھی حاصل کر سکتا ہے، معرفت عقلی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ جو دونوں معرفت کے ذریعے ہیں، چاہے وہ حواس خمسہ ظاہرہ ہوں کہ جو مبدأ اور سرچشمہ ہے معرفت حسی کے لیے، چاہے وہ عقل انسانی ہو کہ جو مبدأ اور سرچشمہ ہے علوم عقلیہ کے لیے،
تمام انسانوں کے درمیان مشترک ہے، کامن ہے، تمام انسانوں کے درمیان مشترک ہے۔ لہذا جو بندہ بھی حواس خمسہ ظاہرہ کو استعمال کرے گا اس کو حواس خمسہ والی معرفت ملے گی، جو بندہ بھی اپنی عقل کو استعمال کرے گا وہ اپنی عقلی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ دو ذریعے ہیں کہ جن کو تقریباً سب لوگ سمجھتے بھی ہیں اور واضح اور روشن بھی ہے۔ ایک اور ذریعہ معرفت ہے کہ جس ذریعہ معرفت کو قلب کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایک ذریعہ معرفت جو حس ہے، حواس ہے، وہ تو روشن ہے، عقل بھی کسی حد تک روشن ہے، لیکن یہ جو معرفت کا تیسرا ذریعہ ہے کہ جس کو آپ قلب کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، یہ جو قلب والی معرفت ہے یہ معرفت تھوڑی سی مخفی ہے، لیکن بہرحال کم و بیش ہر انسان اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کرتا ہے۔ لیکن اگرچہ یہ معرفت قلبی، شہودی، مشاہداتی، حضوری، آپ جو بھی اس کا نام دیں، یہ معرفت اتنی واضح اور عیاں نہیں ہے، کیونکہ جس پیمانے پر حواس ظاہرہ کے ذریعے سے معرفت حاصل کرتے ہیں یا جس پیمانے پر آپ اپنی عقل کے ذریعے سے معرفت حاصل کرتے ہیں، اس پیمانے پر اس معرفت قلبی کا ظہور نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ قلب کے ذریعے سے معرفت حاصل کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے اندر کم و بیش ان چیزوں کا ادراک بھی کرتے ہیں، تمام لوگ کرتے ہیں، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو آپ نہ اپنے حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، نہ آپ ان چیزوں کو اپنی عقل کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ علوم غریبہ جتنے بھی ہیں ان تمام علوم غریبہ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آج کل کی دنیا میں اس کو چھٹی حس کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے، چھٹی حس کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں۔ خوب یہ ہے کہ انشاءاللہ توضیحات اس کے بارے میں آگے آئیں گی تفصیل کے ساتھ، لیکن میں فی الحال اجمالاً یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک معرفت کا ذریعہ یہ قلب انسانی بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان مکاشفہ کرتا ہے، شہود کرتا ہے ان حقائق کو، بہت سارے ایسے حقائق کے جن حقائق کو انسان اپنے حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے نہیں دیکھ پاتا، بہت سارے ایسے حقائق کے جن حقائق کو انسان اپنی عقل کے ذریعے سے نہیں سمجھ پاتا، انسان ان حقائق کا شہود کرتا ہے اپنے قلب کے ذریعے سے، اپنے دل کے ذریعے سے۔ یہ جو معرفت انسان کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ چیزیں ابھی بہت زیادہ واضح نہیں ہیں، آپ کے لیے روشن نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے، لہذا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، رکنا پڑے گا، آہستہ آہستہ ان چیزوں کی ہم توضیحات دیں گے، وضاحت دیں گے، کشف کیا ہے، شہود کیا ہے، اس کا ملاک کیا ہے، معیار کیا ہے، یہ معرفت کیوں کر حاصل ہوتی ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے، اس معرفت کا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، واہ 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 واہ، مجھے معلوم ہے کہ دسیوں سینکڑوں سوالات آپ کے ذہن میں ابھی مچلتے ہوں گے، اٹھتے ہوں گے، لیکن میں ابھی فعلاً صرف اتنا کہوں گا کہ تھوڑا سا صبر کریں۔ فی الحال فقط اس نقطے کو سمجھیں کہ یہ بھی ایک معرفت کا طریقہ ہے کہ جس کو مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، کہ کبھی کبھار لفظ استعمال کرتے ہیں ذوق، البتہ عرفانی معنی میں، ذوق کے ذریعے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ذوق وہی ذائقہ یعنی چکھنا، کہ یعنی یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ انسان اس طریقے کے ذریعے سے ان حقائق کو، اسرار و رموز کو چکھتا ہے، خود ان حقائق کو چکھتا ہے، نہ کہ ان کی صرف صورت، ان کا مفہوم اس کے ذہن میں آتا ہو، نہ ان حقائق کو چکھ لیتا ہے۔ ذوق کہتے ہیں۔ اشراق کی تعبیر بھی استعمال کرتے ہیں کہ کأنہ قلب انسانی، گویا کہ انسانی دل، انسان کا قلب
منور اور نورانی ہوتا ہے، اس نورانیت کو اشراق کہا جاتا ہے کہ انسانی قلب منور ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے، اس نورانیت کی بنا پر انسان بہت سارے حقائق کو سمجھتا ہے، کہ اس کو کشف و شہود بھی کہتے ہیں، کہ یہ طریقہ قلب اور دل کے ذریعے سے ہے، کہ یہ معرفت کا ایسا طریقہ ہے کہ جو قلب اور دل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم جو یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، عرفان در حقیقت اس معرفت کو کہتے ہیں کہ جو معرفت اس قلب کے ذریعے سے حاصل ہو۔ یہ معرفت ایسی معرفت ہے کہ جو انسان اپنے قلب کے ذریعے سے، کہ جس کو میں نے عرض کیا کہ ابھی فقط اجمالی طور پر چند جملات عرض کر رہا ہوں، کہ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ مباحث میں، کہ ہر وہ معرفت جو انسان اپنے قلب کے ذریعے سے حاصل کرے، ذوق کے ذریعے سے حاصل کرے، اشراق کے ذریعے سے حاصل کرے، کشف و شہود کے ذریعے سے حاصل کرے، ایسی معرفت کو عرفان کہتے ہیں۔ کہ پس عرفان سے ہماری مراد وہ والی معرفت ہے کہ جو انسان قلب و دل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں اس نقطے کی جانب بھی توجہ دلاؤں کہ یہ جو قلب ہے، یہ جو دل ہے، اس کے ذریعے سے معرفت حاصل کرنے کے اپنے طریقہ کار ہیں، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس کے اپنے شرائط ہیں، اس کے اپنے ضوابط ہیں۔ جس طریقے سے انسان حواس خمسہ کے ذریعے سے معرفت حاصل کرتا ہے، اس کے بھی اپنے شرائط و ضوابط ہیں۔ مثلا آپ اسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں جو چیز آپ کے سامنے ہو، ایک مخصوص فاصلے تک ہو، اگر اس فاصلے سے زیادہ اس کا فاصلہ ہو، وہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، اس سے زیادہ دور ہو یا اس سے زیادہ قریب ہو تو وہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اپنے شرائط ہیں، ضوابط ہیں، ان شرائط اور ضوابط کے تحت آپ اس شے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عقل کے اندر خوب عقلی معرفت کے بھی اپنے روابط ہیں، ضوابط ہیں، شرائط ہیں، کہ ان روابط اور ضوابط کو ہم لوگ منطق ارسطوئی کے نام سے جانتے ہیں، کہ منطق ارسطوئی کا اصلاً کام یہ ہے کہ وہ شرائط اور ضوابط بیان کرے، کہ جن شرائط اور ضوابط کے ذریعے سے انسان یہ تشخیص دے سکتا ہے کہ یہ معرفت عقلی درست ہے یا یہ معرفت عقلی غلط ہے۔ عیناً اسی طریقے سے قلب کے ذریعے سے آپ جو معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دل کے ذریعے سے جو آپ معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے بھی اپنے قواعد اور ضوابط ہیں، اس کے بھی اپنے طریقے ہیں، کہ وہ قواعد اور ضوابط کیا ہیں، کہ انشاءاللہ ان کے بارے میں آئندہ گفتگو میں کچھ نہ کچھ وضاحت ہوگی۔ فی الحال فقط یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تیسرا طریقہ بھی عمومیت رکھتا ہے، یہ بھی کسی خاص مکتب کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ یعنی جس طریقے سے معرفت حسی، جس طریقے سے معرفت عقلی کسی خاص دین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ جو معرفت قلبی اور معرفت شہودی ہے، یہ بھی کسی خاص دین اور کسی خاص مکتب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ والی جو قلبی معرفت ہے وہ فقط ایک خاص فرقے کے ساتھ مخصوص ہو، نہ، ایسے بالکل نہیں ہے۔ حتیٰ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو مختلف ادیان ہیں، جیسے ان ادیان کے اندر معرفت حسی کے علوم تجربی، مثلا معرفت حسی کی وجہ سے علوم تجربی ہے نا، علوم تجربی جیسے مختلف ادیان کے لوگ علم تجربی حاصل کر سکتے ہیں، جس طریقے سے علوم عقلی اور علوم فلسفی مختلف ادیان کے لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہودیوں کے اندر بھی فلاسفہ آپ کو ملیں گے، مسیحیوں کے اندر بھی آپ کو فلاسفہ ملیں گے، آپ کو ہندوؤں کے اندر بھی فلاسفہ ملیں گے، حتیٰ آپ کو مثلا جو ایک لادین ہے ان کے اندر بھی آپ کو فلاسفہ ملیں گے۔ عیناً اسی طریقے سے آپ عرفان کو دیکھیں، یہی عرفان مختلف ادیان میں آپ کو نظر آتا ہے۔ سنت یہودیت میں قبالہ کے نام سے یہی عرفان آپ کو ملے گا،
سنت مسیحیت میں بھی کسی نہ کسی نام سے یہ عرفان آپ کو ملتا ہے، یا حتیٰ سنت چینی کے اندر بھی تاؤزم وغیرہ کے نام سے آپ کو ملتا ہے، حتیٰ ہندوازم میں ویدانیت وغیرہ کے نام سے آپ کو یہ عرفان ملتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عرفان ہے، یہ جو قلبی اور شہودی معرفت ہے، یہ قلبی اور شہودی معرفت بھی مختلف ادیان کے اندر موجود ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ میری بات کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، ابھی میں یہاں پر اس بات کو طے نہیں کر رہا کہ کون سی بات درست ہے کون سی بات غلط ہے، یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ یعنی جس طریقے سے مختلف ادیان کے اندر فلسفے موجود ہیں، وہاں پر بحث ہو سکتی ہے کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے، یہاں پر اشتباہ کیا ہے، یہاں پر صحیح ہے، یہاں پر خطا ہے، یہاں پر غلطی ہے، جیسے وہاں پر کہتے ہیں نا، اسی طریقے سے عرفان کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ میں فی الحال اس چیز کو طے نہیں کر رہا کہ کون سا عرفان درست ہے کون سا عرفان درست نہیں ہے، یا ایک مسلمان کے عنوان سے میں ابھی اس قضاوت کے مورد میں نہیں ہوں کہ کس عرفان کو ماننا ہے یا کس عرفان کو نہیں ماننا، نہ، ابھی میں یہ بات نہیں کر رہا۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں کروں گا، میزان عرفان کے اعتبار سے آئندہ ایک گفتگو آئے گی، وہاں پر ہم لوگ بحث کریں گے کہ عرفان کے کون سے جنبے کو ہم قبول کرتے ہیں، کون سے جنبے کو ہم مانتے ہیں، معرفت عرفانی میں معیار کیا ہونا چاہیے، کون سے کشف و شہود کو مانا جائے گا، کون سے کشف و شہود کو نہیں مانا جائے گا، یہ گفتگو آئندہ مباحث میں آئے گی۔ فی الحال میں اصلاً اس نقطے کے پیچھے نہیں ہوں کہ صحیح اور غلط کی تمییز دوں، نہ، میں فعلاً فقط یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہرحال عرفان مختلف ادیان کے اندر ہے، دنیا کے جتنے بھی مکاتب ہیں ان کے اندر عرفان موجود ہے، بلکہ اگر اس طریقے سے کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا، اس روئے زمین پر جب سے انسان موجود ہے، جس طریقے سے اس کے پاس معرفت حسی یعنی معرفت تجربی ہے، معرفت عقلی ہے، عیناً اسی طریقے سے اس کے پاس یہ معرفت عرفانی بھی رہی ہے، معرفت شہودی بھی رہی ہے، یہ بھی ایک معرفت کا طریقہ ہے۔ لہٰذا یہاں سے میں، کیونکہ قرار یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر ہم اس لیکچر کو ختم کریں، اس سے زیادہ نہ ہو، تو یہاں پر بس میں چند نتائج لینا چاہتا ہوں۔ میرے ان بیانات پر اگر آپ نے غور کیا ہو تو چند باتیں آپ کے لیے روشن ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پس یہ جو ہمارے بعض حضرات جو ہمارے فرہنگ اور کلچر کے اندر ہیں کہ وہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ یہ عرفان غلط ہے، یا مثلا اس کو عرفان کا نام نہیں دیتے، اس کو تصوف کا نام دیتے کیونکہ یہ تصوف ہندوؤں سے لیا گیا ہے، یہ تصوف مسیحیت سے لیا گیا ہے، تو آپ دقت کے ساتھ اگر دیکھیں تو ان کی بات بالکل غیر فنی بات ہے، ان کی یہ بات اتنی علمی بات نہیں ہے۔ یعنی اگر فرض کریں کہ عرفان اور تصوف کے نام پر اگر ہندوازم میں ہے، اور اگر عرفان اور تصوف کے نام پر ایک چیز مسیحیت میں ہے، تو اس بات کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ اگر اسلام کے اندر بھی عرفان ہو تو ہم کہیں کہ حتماً اسلامی لوگوں نے یہ عرفان ہندوؤں سے لیا ہے یا یہ مسیحیت سے لیا ہے، نہ، یہ بالکل غیر فنی ہوگی۔ یہ ایک خاص ذہنی محدودیت کی وجہ سے ہے، یا اگر میں ایک سخت لفظ استعمال کروں تو یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ ایک خاص ذہنیت ہے کہ جس ذہنیت کے مطابق اکثر علوم کو ہم لوگ باطل قرار دے دیتے۔ نہ آغا، یہ ایک عالمانہ گفتگو نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، آگے چل کر ذکر کریں گے کہ عرفان اسلامی میں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو بہت بڑے پیمانے پر آپ سنتے رہتے ہیں کہ بس عرفان کو ہندوؤں سے لیا گیا ہے، اور وہاں پر آ کر دلیل کے طور پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں عرفان اسلامی میں اور ہندوازم والے عرفان میں یہ مشترکات ہیں، نہ عزیز من، اگر بعض چیزوں میں بعض سنتوں کے اندر موجود عرفانوں میں مشترکات اور مشابہتیں پائی جاتی ہیں تو یہ کبھی بھی دلیل نہیں بنتی کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔
یا مثلاً ایک سنت نے دوسری سنت سے وہ عرفان اور تصوف لیا ہوا ہے، نہ عزیز مان، ایسے بالکل نہیں ہے، ایسے بالکل نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کریں گے کہ عرفان اسلامی کا جو خمیر مایہ ہے، اصل بنیاد ہے، وہ اصل خمیر مایہ خود متون دینیہ سے لیا ہوا ہے، خود قرآن سے لیا ہوا ہے، خود سنت سے لیا ہوا ہے، خود خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سید العرفاء ہے، ایک عظیم عارف ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں گے، باتوں کے بارے میں، یہ جو باتیں آتی ہیں۔ فی الحال میں یہ نتیجہ لے رہا ہوں کہ یہ لوگ جو بعض حضرات اس طریقے سے ان مباحث میں ورود پیدا کرتے، اس طریقے سے وارد ہوتے ہیں، یہ وارد ہونا ایک عالمانہ طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اکثر جگہوں پر دیکھیں، ایک تو بہت بڑی مصیبت ہمارے معاشروں کے اندر یہ ہے کہ ہمارے اندر مکتبی تعصب اتنا بھرا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کی بات کو اچھے طریقے سے سنتے ہی نہیں ہیں، بس اپنے ذہنوں کے اندر جو خاص قسم کا تعصب بھرا ہوا ہے اور خاص قسم کے مفروضات بنائے ہوئے ہیں، انہی مفروضات کے مطابق اسی ذہنیت کے اعتبار سے بس دیکھتے ہیں کہ بس یہ چند مفروضے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اگر کوئی سامنے والا اس کے برخلاف بات کر دیتا ہے تو ہم فوراً اس کو رد کرنا شروع کرتے ہیں۔ نہ عزیز مان، یہ تعصب نکالیں اپنے اندر سے، انسان کو آزاد ہونا چاہیے، انسان کو حر ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے سامنے والے کی بات کو سنے اور اس کے بعد اس کو پرکھے۔ قرآن مجید کی تعلیمات بھی یہ ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میرے ان بندوں کو بشارت دو الذین یستمعون القول، جو مختلف باتوں کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، جو ان باتوں میں سے احسن ہے اس کا اتباع کرتے ہیں، جو بات سب سے بہتر ہے اس بات کو مانتے ہیں۔ سننا سب کو چاہیے، تمام باتوں کو سننا چاہیے، پھر ان کے میزان کے مطابق پرکھنا چاہیے۔ بہرحال آج میں اپنے بحث کے دامن کو یہیں پر سمیٹتا ہوں، لیکن فتلخص خلاصہ کلام جو آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اجمالی طور پر عرفان اس معرفت کو کہتے ہیں کہ جو معرفت انسان اپنے قلب اور دل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ یہ والی معرفت علم حسی اور علم عقلی سے ہٹ کر ہے، اور یہ معرفت کا ذریعہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہے۔ جس طریقے سے دین کا ریشہ اور بنیاد انسان کی فطرت میں ہے، اسی طریقے سے اس معرفت کا بنیاد اور ریشہ بھی خود انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، کیونکہ ہر انسان کے پاس قلب اور دل موجود ہے۔ جب ہر انسان کے پاس قلب اور دل موجود ہے تو اس قلب اور دل کے ذریعے سے معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ جنبہ موجود ہے، اور وہ والی معرفت جو معرفت انسان اپنے قلب اور دل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اسی کو ہم عرفان کہتے ہیں۔ اللہ آپ کی مرضی ہے، انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ اس کو ہمارے ہاں تصوف بھی کہا جاتا ہے، لیکن اگرچہ تصوف اور عرفان میں تھوڑا سا تفاوت ہے کہ اس کو میں عرض کروں گا، لیکن اصل روح مطلب ایک ہے، دونوں میں کوئی خاص تفاوت نہیں ہے، لیکن عرض کروں گا آگے چل کر انشاءاللہ عرض کروں گا کہ تصوف کس جنبے کے اعتبار سے کہتے ہیں اور عرفان کس جنبے کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ تمام مذاہب کے اندر موجود ہے، بلکہ تمام ادیان کے اندر موجود ہے، بلکہ یہ والا جنبہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ اصلاً دین اسلام کو نہ مانتا ہو، لیکن اپنے قلب کے ذریعے سے بعض مکاشفات اس کو بھی حاصل ہوتے ہوں، بعض شہودات اس کو بھی حاصل ہوتے ہوں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ہو سکتا ہے۔ یعنی میں نے ایک خاص مکتب پر تعصب نہیں کیا کہ یہ کشف و شہود فقط خاص مکتب والوں کو حاصل ہو سکتا ہے، نہ، جو بھی بندہ ہے، جو بھی اپنے قلب کو صاف کرے گا، جو بھی اپنے دل کو صاف کرے گا، اس قلب کو، اس دل کو صاف کرنے کی وجہ سے بعض
معارف قلبی اس کو حاصل ہو جائیں گے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو بندہ اس چیز کا منکر ہے وہ بندہ بدیہیات کا، واضح چیزوں کا، جو تمام ادیان و مکاتب و انسانوں کے پاس موجود چیزیں ہیں ان کا انکار کر رہا ہے۔ آپ کسی بھی سنت میں چلے جائیں، آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو اپنے اس قلبی شہود کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ کہ بہرحال تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جلسے میں آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔